ہمارے اندر ایسی کیا کمی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑی آسانی سے کر پاتے ہیں؟ بس ایک ہی کمی ہے، بابا جی امیر المجاہدین فرمایا کرتے سرکار کا فرمان ہے کہ جو قوم جہاد سے دور ہو جائے گی وہ قوم برباد ہو جائے گی۔ اسلام امن کا نہیں، اسلام غیرت کا درس دیتا ہے۔ جب غیرت ہوگی تو پھر انشاءاللہ کسی ظالم کی جرت نہیں ہوگی قرآن اور حضور کے دین کے اوپر حملہ کرے۔ حضور کی امت کو قرآن کے ساتھ وفاق کرنی پڑے گی۔ جب قرآن ہم نے لیا ہے، قرآن لکھ کے ہم نے الماری میں رکھ دیا ہے، تو ہمارے بچے قرآن پڑھتے ہیں۔ صرف قرآن حفظ کر لینا کمال نہیں ہے، قرآن کے حافظ تو بات ہے، قرآن حفظ کر کے ساتھ ساتھ قرآن کا محافظ بھی ہونا ضروری ہے۔ السلام علیکم ناظرین، صبح ٹی وی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا دوست ملک نعمان۔ ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ قصور کے ایک چھوٹے سے گاؤں متہ میں۔ یہاں پر آج جو قرآن پاک کی عید الاضحیٰ والے دن سرکاری طور پہ سویڈن میں بے حرمتی کی گئی ہے، قرآن پاک کو جلایا گیا ہے، اس کے خلاف یہاں پر مذمتی ریلی نکالی گئی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے قاری عمران رضوی صاحب، جن کی سربراہی میں یہ ریلی یہاں پر نکالی گئی ہے۔ یہ ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا وجہ تھی یہ ریلی نکالنے کی۔ جی السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ ایک ہی مقصد ہے ہمارا کہ جب عید والے دن سویڈن کے ظالموں نے قرآن جلایا اور امت مسلمہ کا دل دکھایا، ہم یہ ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے دین کے لیے، قرآن کی بات ہو، نموذ رسالت کی بات ہو، حضور کی عزت کی بات ہو، ہم ہر وقت حضور کے دین کے لیے حاضر ہیں۔ ہمارے قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا یہی حکم ہے کہ ہم ہر وقت حضور کے دین کے لیے میدان عمل کے اندر ہیں۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ جب تک ان ظالموں کو سرکاری سطح پر جواب نہیں دیا جاتا، جس طرح فرانس کے اندر گستاخی ہوئی، اس وقت اگر ان کو سرکاری سطح پر جواب جاتا تو یہ سویڈن کی جرت نہ ہوتی کہ یہ قرآن کی توہین کرتے۔ جس طرح آسیہ مرونہ انہوں نے رہا کی، اس وقت اس کو ملک پاکستان کے اندر تختہ دار پر لٹکایا جاتا تو ان کو جرت نہ ہوتی یہ قرآن کی اس طرح بے حرمتی کرتے۔ بس ان کا ایک ہی علاج ہے کہ ان کے خلاف اعلان جہاد کرنا چاہیے، اور جس طرح یہ ایٹمی طاقت پاکستان کے پاس ہے، غوری عبدالی شہین ہدف ابابیل، ان کو نکال کے ان ظالموں کو جواب دینا چاہیے کہ ہم حضور کے دین کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔ ہماری فوج بھی حاضر ہے، ہم تمام ادارے بھی حاضر ہیں۔ امت مسلم 22 کروڑ عوام، 25 کروڑ عوام بھی حضور کے دین کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے حاضر ہے۔ کیا وجہ ایسی کہ ہمارے اتنے زیادہ مسلمان دنیا بھر میں ہونے کے باوجود، مسلمانوں کی تعداد 200 سے زائد مسلمان ممالک ہیں، کیا وجہ ہے کہ پھر بھی یہ ممالک سویڈن جیسے فرانس میں بھی گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں، ابھی قرآن پاک کی توہین ہو گئی، قرآن پاک کو معاذ اللہ جلایا گیا، ایسی کیا وجہ ہے؟ ہمارے اندر ایسی کیا کمی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑی آسانی سے کر پاتے ہیں؟ بس ایک ہی کمی ہے، بابا جی امیر المجاہدین فرمایا کرتے سرکار کا فرمان ہے کہ جو قوم جہاد سے دور ہو جائے گی وہ قوم برباد ہو جائے گی، وہ قوم تباہ ہو جائے گی۔ ہر بندے نے یہی کہا ہے کہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو کسی کو کہتے ہی کچھ نہیں، بڑے بڑے مشائخ نے کہا ہے، بڑے بڑے علماء نے کہا ہے، اسلام تو جناب کہتے ہی کچھ نہیں ہے۔ تو بابا جی نے فرمایا اسلام امن کا نہیں، اسلام غیرت کا درس دیتا ہے۔ جب غیرت ہوگی تو پھر انشاءاللہ کسی ظالم کی جرت نہیں ہوگی قرآن اور حضور کے دین کے اوپر حملہ کرے۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء کو تخت پہ آنا پڑے گا اس سے؟ جی، حضور کے دین کا ساتھ دینا ہوگا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ ایک وید جماعت ہے، اعلان کیا ہے پچھلے 7 تاریخ کو شہباز شریف نے بھی اعلان کیا ہے کہ جناب قرآن کی عزت کے لیے ہر بندہ روڈوں پہ آئے۔ خان صاحب نے بھی اعلان کیا ہے۔ آپ بتائیں نا کہ شہباز شریف صاحب نکلیں، ہمارا کہے تو داتا صاحب سے چل کے اسمبلی ہال سے چل کے اپنا رحمت اللہ علیہ مسجد آیا، اور پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر جو بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے موقع پہ کھڑے ہیں، انہوں نے الحمدللہ احتجاج بھی کیا اور انہیں آواز بھی اٹھائی ہے قرآن کی عزت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ بس یہی ہے کہ یہ باتوں سے بات نہیں بنتی، جب حضور کے دین کے لیے علماء کو، استانوں کو، سب کو نکلنا پڑے گا۔ جب آقا و مولا کا دین تخت پہ ہوگا انشاءاللہ کسی کی ضرورت نہیں ہوگی قرآن کی توہین جدین کے اوپر کوئی بھی حملہ کرے۔ کچھ نام نہاد علماء کی طرف سے یہ بھی پیغام آیا کہ یہ جو توہین ہوئی قرآن پاک کی، اس میں حقیقی گستاخ جو ہے نا وہ ہمارے مسلمان ہیں، کیونکہ یہ قرآن پاک کو کھول کر بھی نہیں دیکھتے۔ تو کیا یہ الفاظ کہنا، مسلمانوں کو حقیقی گستاخ کہنا، کیا یہ شرعی طور پہ اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہمیں شریعت اس کی اجازت دیتی؟ نہیں، گستاخی تو سویڈن نے کی ہے نا جی، تو حضور کے غلام تو قرآن کی حفاظت کے لیے میدان عمل کے اندر کھڑے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ حضور کی امت کو قرآن کے ساتھ وفاق کرنی پڑے گی۔ جب قرآن ہم نے لیا ہے، قرآن لکھ کے ہم نے الماری میں رکھ دیا ہے، تو ہمارے بچے قرآن پڑھتے ہیں۔ صرف قرآن حفظ کر لینا کمال نہیں ہے، قرآن کے حافظ تو بات ہے، قرآن حفظ کر کے ساتھ ساتھ قرآن کا محافظ بھی ہونا ضروری ہے۔ جب یہ قرآن کے حافظ، تمام حافظ قرآن کے ساتھ، حافظ کے ساتھ محافظ بھی بن جائیں گے تو کام بن جائے گا انشاءاللہ، کسی ضرورت ہی نہیں ہوگی حضور کے دین کے ساتھ غداری کریں۔ اب ہماری امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہمیں اپنے اندر کیا بدلاؤ لانا چاہیے، ہمیں قرآن پاک کو کس انداز سے اپنانا چاہیے تاکہ یہ ممالک جو ہے نا ایسی جرت نہ کر سکیں؟ قرآن پاک کی حفاظت یہی ہے کہ قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، ہر گھر کے اندر دین آنا چاہیے، ہر گھر کے اندر قرآن کا حافظ ہونا چاہیے۔ اور جس طرح انہوں نے یہ ظلم کیا ہے
تو ان کو پتہ ہو کہ ہم قرآن جلائیں گے تو قرآن جلنے سے، اگر قرآن جلا ہی دیں گے تو ان کے حضور کی امت کے مسلمان کے دلوں میں بھی قرآن ہے، سینوں میں بھی قرآن ہے، تو قرآن جلانے سے لیکن یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کی حفاظت کے لیے میدان عمل کے آنا وہ بھی کام ہے۔ یہ گھر میں بیٹھنا، یہ قرآن پڑھنا، قرآن پڑھنے میں بڑے بڑے مدارس ہیں، کوئی نکلا ہے مجھے بتائے نا۔ تحریک لبیک کے علاوہ کسی نے اگر احتجاج کیا ہی ہے تو صرف احتجاج کرنے سے بس ٹھیک ہے، ادھر سے چلا، یہاں کے اعلان کیا، تقریر کی، چلا گیا، یہ کام نہیں ہے۔ تقریر کر کے بتانا کفر کو کہ ہم حضور کے دین کے لحاظ میں جب ہمیں رب نے موقع دیا تو انشاءاللہ یہ سب بدلے ہم حضور کے دین کے لیے مخالفوں کے لیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے دوسرے ریلیاں بھی ہوتی دیکھی ہیں، دوسرے شہروں میں ریلیاں ہوتی دیکھی ہیں، پھر ابھی قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف جو آواز اٹھانے کے لیے ریلیاں ہوتی بھی دیکھی ہیں۔ جو ریلی کی سربراہی کرتا ہے وہ ہمیشہ ہم نے گاڑیوں میں، مہنگی مہنگی گاڑیوں میں بیٹھ کے جو ہے نا سربراہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے نا فقیر حسین بھٹی صاحب بھی موجود ہیں، بشارت صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، فقیر حسین بھٹی صاحب بھی موجود ہیں، یہ اویس بھائی بھی موجود ہیں۔ آپ نے بھی سربراہی کی، لیکن آپ نے عوام کے اندر جو ہے نا پسینے کو جو ہے نا برداشت کرتے ہوئے، گرمی کو برداشت کرتے ہوئے اسی رکشے میں جو کہ ریلی کا مظاہرہ کر رہے تھے اس میں سفر کیا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو گاڑیوں میں سفر کرتے ریلیوں میں، کیا واقعی ان کا مخلص، یہ عوام کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں؟ بس ہمارا تو ایک ہی مقصد ہے کہ ہم تو دین کے لیے آئے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی بڑی گاڑی نہیں تھی، یہ رکشہ ہی تھا، ہم پیچھے پیچھے چلتے آئے ہیں۔ ہماری ذمہ دار یہ امیر صاحب کھڑے ہیں، یہ دوست کھڑے ہیں، یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، یہ سب رسول اللہ کے غلام کھڑے ہیں، تو ہم تو کبھی یہ دیکھیں، میں الحمدللہ دوست جانتے میں خطیب پاکستان ہوں، بابا جی کا فیضان ہے پورے پاکستان میں، لیکن انہوں نے مجھے بلایا تو میں مزار شریف پہ جمعہ پڑھنے جانا تھا تو میں یہاں حاضر ہو گیا۔ تو یہی مقصد ہے، پہلے ٹائم نہیں لینا پڑتا، وقت نہیں، بس جب حضور کے دین کے لیے آواز آ گئی تو پھر چلیں جی، بس حضور کے دین کے لیے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کریم آقا علیہ السلام کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ متا گاؤں کے جتنے بھی حضور کے غلام ہیں، اویس بھائی، بشارت بھائی، قبلہ، جتنے بھی کھڑے ہیں، میں نام نہیں جانتا، مالک نام بھی جانتے ہیں، دلوں کے راز بھی۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے، نہ کسی کو گرانا ہے، نہ کسی کو اٹھانا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین تخت پر لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کے لیے؟ کیسے روکا جا سکتا ہے یہ گستاخانہ جو بھی اموات پھیلایا جاتا ہے، اس کو کیسے روک سکتے ہیں اپنی کوششوں سے؟ اس کو روکنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، ہمیں آپس میں اتفاق پیدا کرنا ہوگا، بے شک۔ دین اسلام کے لیے ہمیں جان قربان کرنا ہوگی۔ اس طرح ہم اس گستاخی کو روک سکتے ہیں، آسانی سے روک سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ میں ایمان پیدا نہیں کرتے، اتفاق پیدا نہیں کرتے، تو ہم کسی طرح انہیں روک نہیں سکتے۔ جی، یہ مسلمانوں بہت میں اتفاق ہونا چاہیے۔ وہ 70 کے قریب ممالک ہیں اسلامی، لیکن اتفاق نہیں ہے، اسی لیے طاقت نہیں ہے۔ بالکل اتفاق ہوگا تو طاقت ہوگی، طاقت سے ہمیشہ ہر چیز کو روکا جا سکتا ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھی بات انہوں نے یہ کی کہ سب سے پہلے ہمیں جو ہے آپس میں اتحاد کرنا پڑے گا، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کے ساتھ رہنا پڑے گا، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا پڑے گا، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں رہنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہی ہم ایک مضبوط، ایک طاقت بن پائیں گے اور یہ گستاخانہ مواد کو روک پائیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست ملک نعمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔